السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جمیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز سچ کی آواز۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ عتیق الرحمان موجود ہے جنہوں نے ریسنٹلی ڈائریکٹریٹ جنرل آف پراسیکیوشن میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور انٹرویو کے بعد عتیق صاحب کو ایک اننون نمبر سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جاب چاہیے تو آپ کو 16 لاکھ روپیہ دینا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عتیق بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جمیل بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس میڈیا پہ آ کے لوگوں کے سامنے یہ سارے مسئلے مسائل میں لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس کے بعد میں 91 نیوز کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا۔ باقی جس طرح آپ نے بات کی کہ میں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اصل میں اس سے پہلے یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ذرا پہلے اپنا ایک انٹروڈکشن وہ ذرا آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہے بیک گراؤنڈ اگر میں ایجوکیشن کے لحاظ سے بتاؤں تو میں نے MSc کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی آف پشاور سے 2016 میں کمپلیٹ کی تھی۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد سے میں ٹیچنگ کے شعبے میں انٹر ہوا اور ٹیچنگ میں اس وقت میں پرائیویٹ ٹیچنگ میں کر رہا ہوں۔ ریسنٹلی جو آپ نے بات کی اس پہ میں نے کیا کہ ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ڈائریکٹریٹ جنرل میں، کمپیوٹر آپریٹر کا پوسٹ تھا۔ اس کی ٹیسٹ میں اپیئر ہوا، اور ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے بعد انٹرویو پہ جب ہم لوگ پہنچے، انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو گئے، تو ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور ڈپارٹمنٹ والوں نے ہم سے انٹرویو لے لی اور اس انٹرویو میں ہم لوگ شامل ہوئے۔ اور انٹرویو کے بعد ہمیں ایک ہفتے بعد تقریباً ایک اننون نمبر سے کال ریسیو ہوتی ہے واٹس ایپ پہ، جس میں ایک بندہ ہم سے کیا کرتا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر آپ پیسے دے سکتے ہو تو یہ جاب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، یہ جاب آپ کو ہم دے دیں گے، بلکہ اس نے یہ ایشورٹی ہمیں دی کہ آپ کو جو ہے اپائنٹمنٹ ہونے کے بعد آپ پیسے دے دیں۔ اتنی حد تک اس نے ہمیں ایشورٹی دلائی اور یقین دلائی اس بات کی۔ لیکن وہ جو کال تھا، وہ کال ریسیو کرنے کے بعد میں نے سارا جو آفر اس کا تھا اس کو میں نے کیا کہ اس کی آفر کو نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب کال اس نے ختم کی، میرے ساتھ جتنے اور دوسرے چترالی اس انٹرویو میں شامل تھے، ان دوستوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، تو ان دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یار سیم نمبر سے ہمیں بھی کال ریسیو ہوا ہے، اور اسی نمبر سے جس طرح آپ سے اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی ہے، ہم سے بھی اس نے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو اس بندے کی جو کال ہے، دوستوں کے پاس بھی اس کی ریکارڈنگ موجود تھی، اور میں نے خود بھی اس کی جو ہے کال ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس اس کے متعلق سارے ایویڈنس، سارے ڈیٹیل میرے پاس اویلیبل ہیں۔ میرے پاس یہ جو کاغذ ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں جو پڑے ہیں، اس میں سارے ڈیٹیل اس کے موجود ہیں، سارے ریکارڈ اس نمبر کے موجود ہے کہ اس نے کس ٹائم پہ کال کیا، اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس موبائل میں اس کی وائس ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ، مطلب ساری ایویڈنس میرے پاس اویلیبل ہیں۔ لیکن آج میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ملک کی جو ادارے ہیں پاکستان کی، ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آگے جا کے اسی ایجوکیشن کو استعمال کر کے ہم لوگ کیا کریں، لوگوں کی خدمت کا موقع ہمیں ملے۔ لیکن جب ہم لوگ کسی ادارے میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسی طرح کا جو مشکلات ہیں، اسی طرح کی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم سے کال کر کے لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ادارے اتنے کھوکھلا ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیونکہ اگر میں ایک بڑے سے ادارے DG پراسیکیوشن کے خلاف اگر میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، مطلب یہ کہ اس ادارے سے ہمیں ایک بندہ اس کا نام لے کے کال کرتا ہے، میرے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں۔ میں نے ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی جا کے میں نے سارا کچھ ڈیٹیل جو ہے ایک اپلیکیشن کے ذریعے، سارے ایویڈنس کے ذریعے میں نے اینٹی کرپشن والوں کو بھی آگے فارورڈ کی ہے، جن کی میرے پاس سارے ڈیٹیل اس وقت ہیں۔ اس کاغذ جو ہے پرنٹڈ فارم میں میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں، ریکارڈنگ فارم میں میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں۔ جب بھی کوئی کہے گا، جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ مجھ سے چاہے گا، میں یہ سارے ایویڈنس لا کے ان کے سامنے رکھوں گا۔ باقی ان کو دیکھا جائے، اس بندے کی تفتیش کی جائے۔ اب ایک بندہ اگر پراسیکیوشن جیسے بڑے ڈپارٹمنٹ کا نام لے کے ہمیں کال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کا کچھ نہ کچھ لنک تو ہے اس کے ساتھ۔ یوں ہی تو کوئی کسی کو کال نہیں کرے گا کہ میں آپ کو جاب دے دوں۔ تو اسی طرح میں آج اپنے تمام لیڈرشپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو انصاف دلایا جائے۔ صرف مجھے نہیں، جتنے نوجوان ہیں ہمارے، جتنے یوتھ ہیں جو کیا کرتے ہیں، سارے مشکلات کو فیس کر کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج ان لوگوں کو انصاف چاہیے، اور یہ انصاف یہی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے دلا سکتے ہیں۔
ناظرین، آپ نے عاتق کی باتیں سنی کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ہم سے رشوت وصول کیا جائے، رشوت کو ترجیح دی جائے۔ ہمارے ادارے اگر اسی طرح رشوت کو ترجیح دیں گے تو کیا ان بیچارے اسٹوڈنٹ پہ کیا گزرے گا؟ تو میں کہنا صرف یہی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جب ہم بات کریں، حدیث کی جب ہم بات کریں، تو اس چیز سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے بھی کہ رشوت دینے اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بقول شاعر، منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہے اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد جمیل خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔